الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہ دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام، ہم نے آصف کر لیا ہے خوب اپنا انتظام، بالیقین یہ فیصلہ ہے یاد رکھ لے خاص و عام۔ اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام، دین و دنیا میں ہے کافی سنت خیر الانام۔ مسلک فکر رضا کا کر لیا ہے التزام، سنیت کا درس دیں گے اس جہاں میں صبح و شام۔ جان عشق مصطفیٰ ہے، عشق ہے اس کا امام، اپنے رب کی بندگی کا ہی رہے گا اہتمام۔ دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام۔ رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام، اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے چیلیاں والا اسٹیشن کی سرزمین پر آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فاضل محتشم حضرت صاحبزادہ سید محمد نقیب الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں ہدیہ تشکر کے طور پر حصول برکت کے لیے انعقاد پذیر ہے۔
اس کی صدارت دنیا اہل سنت کی وہ شخصیت فرما رہی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن و سنت کا درس دیتے ہوئے گزاری، خصوصاً مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف میں شیخ الفقہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے والے عظیم استاذی و استاذ العلماء حضرت حافظ محمد کریم بخش جلالی صاحب زیدہ شرفہ، آپ بنفس نفیس رونق افروز ہیں۔ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اکرم جلالی صاحب، آرگنائزر جلالیہ علماء کونسل گوجرانوالا ڈویژن، مناظر اسلام حضرت مولانا محمد زمان جلالی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع منڈی بہاؤالدین کے امیر چودھری محمد نصر اللہ وڑائچ صاحب، اور تحریک صراط مستقیم منڈی بہاؤالدین کے رہنما قاری محمد ارشد جلالی صاحب، کثیر تعداد میں اہل علم، اہل فضل، ارباب فکر و دانش، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں رونق افروز ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مجلس کو، محفل کو بابرکت بنائے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک نہ ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فتعجل کل نبی دعوتہ، وہ خصوصی دعا جو ہر نبی کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کہ جو چاہو مانگ لو، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اختبأت دعوتی، میری اگرچہ روزانہ کئی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن خصوصی دعا میں نے بچا کے رکھ لی ہے۔ لغوی معنی ہے میں نے چھپا لی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک جتنی میری امت ہوگی ان سب کے لیے میں قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو یاد رکھا، اور بالخصوص وہ وقت جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، اس قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خصوصی طور پر یاد رکھا اور نوازا۔ امت پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے سر فہرست یہ ہے کہ ہر خوشی غمی کے موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود و سلام پیش کیا جائے۔ ہم اہل سنت و جماعت اصحاب عدل ہیں۔ رب ذوالجلال کی توحید کے مسئلہ پر جہاں بہت سے لوگ اعتقادی ظلم کے مرتکب ہوئے، اہل سنت اللہ کے فضل سے ہمیشہ اپنے عقائد میں، عقیدہ توحید میں عدل پر قائم رہے۔ ایسے ہی عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختلف زمانوں میں، مختلف صدیوں میں
کئی فرقوں نے طرح طرح کے اعتقادی ظلم کیے لکھے عقیدہ رسالت کے لحاظ سے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت عقیدہ رسالت میں بھی ہمیشہ عدل پہ قائم رہے۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کے موضوع پر لوگوں نے تنقیس بھی کی، لوگوں نے غلوب بھی کیا، مگر اہل حق اہل سنت و جماعت 14 صدیوں میں ہمیشہ اس موضوع پر بھی عدل پہ قائم رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ذوات قدسیہ کے لحاظ سے ایک فرقہ تو معاذ اللہ تبرئ کرتا رہا، اور اس سلسلہ میں بھی خوارج اور نواسب کی طرف سے غلو کیا گیا، لیکن اہل سنت و جماعت ہمیشہ عدل پہ قائم رہے۔ قیامت کے دن پہلا پیپر عقیدے کا ہے، جو یہ پاس کر لے گا پھر اس کی نماز کا حساب ہوگا، پھر روزے کا، حج زکوٰۃ کا، اور جو اس میں فیل ہو جائے گا وہ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ اسے فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے جو مسلک لازمی ہے اس مسلک کو مسلک اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ نبوت کے لحاظ سے جو عقائد ہیں، آج کی چونکہ یہ مختصر سی نشست ہے، میں صرف ایک عقیدہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مسلک پر ہم قائم ہیں، اور شرق و غرب کے مسلمان جمہور انہی کی فقہ کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ آپ نے جو عمومی فقہ ہے اس کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے، اور جو عقائد ہیں ان کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ اکبر ہے اس کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں جو آپ نے عقیدہ لکھا کہ عوام بھی اس عقیدے پر رہیں، خواص بھی اس عقیدے پر رہیں، فقہ اکبر میں اس میں آپ یہ فرماتے ہیں والانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والفواحش، کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام، ہر نبی اتنی اونچی شان والے ہیں کہ وہ پاک ہیں صغیرہ گناہ سے بھی اور کبیرہ گناہ سے بھی، عن الصغائر والکبائر۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام صغائر سے بھی پاک ہیں، کبائر سے بھی پاک ہیں، والکفر، کفر سے بھی پاک ہیں، والفواحش، اور ہر قسم کی فحاشی کے کاموں سے بھی پاک ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِیئَاتٌ، تمام انبیاء کرام علیہم السلام منزہ ہیں صغیرہ گناہ سے، کبیرہ گناہ سے، کفر سے، فحاشی سے، لیکن قد کانت منہم زلات و خطیئات، یہ عقیدے کا سبق ہے، یعنی مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے بعض سے زلات ہوئیں و خطیئات، اور خطیئات کا صدور ہوا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھا۔ تابعین سے لے کر اب تک امت مسلمہ اس پر قائم رہی کہ گناہ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، لیکن زلات ہیں۔ زلات کا معنی لغزش، پھسلن،
اور آگے لفظ ہے خطیئات. خطیئات خطیہ کی جمع ہے. پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ذنب نہیں، نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے. انبیاء پاک ہیں، صغیرہ سے بھی پاک ہیں، کبیرہ سے بھی، مگر خطیہ سے پاک نہیں. وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتٌ وَخَطِیئَاتٌ. یہ جو انہوں نے سب کے لیے عقیدہ لکھا. اب یہاں لفظ خطیہ جو ہے اس نے یہ معین کر دیا کہ ذنب نہیں. وہ انبیاء کا کوئی ذنب نہیں، نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے، مگر ان کی زلات بعض سے صدور ہوا ان کا، اگرچہ وہ ہم یہی کہیں گے کہ خلاف اولا ہے. اور خطیات یہ کہ جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدے میں لکھا، تو آج تک اس پر کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی گرفت نہیں کی کہ وہ غلط لکھ گئے یا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یا اس وجہ سے وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے، یا اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ معاذ اللہ گستاخ ہو گئے. یہ انہوں نے نبیوں کے لیے لکھا. اب نبیوں سے نیچے کسی کو اگر نبیوں کے برابر مانے تو پھر بھی کفر ہے، اور نبیوں سے بلند مانے تو پھر بھی کفر ہے. تو اس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے ساری امت کا یہ واضح ہوا کہ لفظ خطیہ یا خطا کی نسبت اگر نبی کی طرف ہو جائے کسی کی زبان سے تو کفر بھی نہیں، توہین بھی نہیں، بلکہ یہ اعتقاد ہے اہل سنت کا. تو نبی سے نیچے، مقام نبوت سے نیچے اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ لفظ خطا اگر منسوب ہو جائے کسی کی طرف سے، تو اسے اگر توہین کہیں تو پھر روافض والا عقیدہ ثابت ہوگا کہ جیسے ان کے نزدیک بھی غیر نبی نبی سے افضل ہے یا نبی کے برابر ہے، تو پھر نبی کے لیے تو خطا کا لفظ امام اعظم ابو حنیفہ لکھیں اور اس کو کوئی توہین نہ کہے اور اس کو کوئی بے ادبی نہ قرار دے، اور نبی کے نیچے جو ہستیاں ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں کسی شرعی مسئلہ میں اگر لفظ خطا کی نسبت پر کوئی اسے توہین کہے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ توہین کہنے والا کسی غیر نبی کو نبی سے بھی افضل مانتا ہے، کیونکہ نبی کے لیے تو خطا 14 صدیوں میں یہ لفظ اور خطا بھی امام صاحب نے مطلقاً لکھا ہوا ہے. ہم اس کی تشریح خطا اجتہادی سے کر رہے ہیں اور مراد وہی چیز ہے، کیونکہ ذنب تو نبیوں کا ہے ہی نہیں، گناہ ہے ہی نہیں، مگر خطا کا اس بات کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ذنب اور چیز ہے، خطا اور چیز ہے. اور خطا کی نسبت علی الاطلاق بھی نبیوں کی طرف امام صاحب نے کی ہوئی ہے. اور اگر نبیوں سے نیچے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ہستی کی طرف شرعی مسئلہ بیان کرتے ہوئے کسی زید نے خطا کی نسبت کی اور عمر نے کہا یہ توہین ہوئی، تو اگر اس نے توہین کا قول کیا تو ماننا پڑے گا کہ عمر عقیدے میں رافضی ہو چکا ہے. چونکہ روافض کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ غیر نبی کو نبی کے برابر بھی کہہ لو یا افضل بھی مان لو تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں، مگر اہل سنت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا بھی کفر ہے اور نبی کے برابر ماننا بھی کفر ہے. اب یہ جو امام صاحب نے لکھا، آخر امام صاحب بھی معصوم نہیں، امام صاحب بھی نبی نہیں، تو امام صاحب کے لکھنے میں بھی خطا ہو سکتی ہے. امام صاحب نے کیوں لکھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو جب دلیل اس کی قرآن میں ہو، دلیل اس کی سنت میں ہو، تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام صاحب نے برحق لکھا. قرآن مجید برہان رشید میں
ہم جب اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں تو شرق و غرب میں، عرب و عجم میں کنز الایمان پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ بے ادبی کر دی، اشرف علی تھانوی نے، فلاں نے، یہ نے، وہ نے، ترجمے دیکھتے گئے، لیکن کنز الایمان پر آ کر پتا چلا کہ ادب ہی ادب ہے۔ تو ترجمہ کرتے وقت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ترجمے میں بھی جہاں عربی میں نسبت تھی ظلم کی، ظلمنا، مگر اعلی حضرت نے اردو میں ترجمہ کرتے وقت رب کے کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی، ادب کے پیش نظر کہ اردو ماحول میں سمجھانے کے لیے معصیت کی نسبت نہیں ہونے دی۔ غوا تھا تو وہاں بھی اپنے انداز میں لفظ چن کے لے آئے۔ سوچنا یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ کے عظیم پیغمبر کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطا کی نسبت ہوئی، قرآن میں خطا کی نسبت ان کی ذات کی طرف ہوئی، تو اعلی حضرت نے وہاں خطا کا ترجمہ کیا کیا؟ اپنے طرف سے وہ تو نبی خود کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا اور ہے، پھر کوئی کہے گا وہ تو قرآن میں آیا ہے، وہ تو اور ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جس نے قرآن میں آئے ہوئے خطا کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے والے بھی وہ امام کہ جنہوں نے لفظ ظلم کی نسبت نہ کی، لفظ ذنب کی نسبت نہ کی، لفظ گناہ کی نسبت نہ کی، کہ نبیوں کی شان بڑی بلند ہے، ان کے مرتبے کے پیش نظر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے گناہ کیا، ہم نہیں کہیں گے انہوں نے ظلم کیا، ہم نہیں کہیں گے کہ یہ گمراہ ہوئے، معاذ اللہ۔ سارے لفظ جو ہیں وہاں پر امت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ سارے ترجموں سے پہلے نمبر پہ نظر آیا۔ تو آخر قرآن میں قیامت تک کے مسئلوں کا حل ہے، تو 15ویں صدی کے اس لفظ خطا کے مسئلے کا بھی تو حل تھا اور حل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا آیت قرآن ہے، اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں کیا ہے، آیت نمبر 82 ہے، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہ جس کی مجھے آس لگی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اللہ کے بارے میں، وہ کیا کرے گا جس کی مجھے آس لگی ہے، وہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ ان یغفر لی خطیئتی، وہ میری خطیہ جو عربی ہے اسے معاف کرے گا۔ اب اعلی حضرت نے یہ اردو والوں کو بتانا تھا کہ میں ایک لفظ کی نسبت کرنے لگا ہوں نبیوں کی طرف، اور اسے توہین نہ سمجھنا، اور اس کا متبادل مجھے کوئی نہیں ملا کہ میں وہ لفظ لکھتا۔ اور اعلی حضرت تو پی ایچ ڈی سے بھی بڑی ڈگری رکھتے ہیں ادب میں، وہ جو نبیوں کا ادب ہے، ولیوں کا ادب ہے، آداب رسالت ہیں، یعنی آپ نے سمجھا کہ اگر لغزش سے ترجمہ کروں تو اس سے بھی مناسب اور لفظ ہوگا۔ تو خطیئہ کا ترجمہ کیا کیا؟ اب ایک لفظ کی نسبت ہونے لگی ہے نبیوں کی طرف، اور نبیوں میں عظیم نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف۔ ظاہر ہے کہ اس لفظ کی نسبت اگر حضرت ابراہیم کی طرف اعلی حضرت کر دیں اور توہین نہ ہو، تو پھر نبیوں کے نیچے کسی ذات کی طرف اگر شرعی مسئلے میں اسی لفظ کی نسبت ہو تو پھر توہین، سارے بولو توہین، توہین، بے ادبی۔ تو
आला हजरत फरमाते हैं वल्लज़ी अतमाउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और वो जिसकी मुझे आस लगी है कि मेरी खताएं क़यामत के दिन बख्शेगा। मेरी खताएं, खतीअती का तर्जुमा क्या है? और जिक्र किसका हो रहा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किसका है? हजरत, और वो बिल यकीन अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह के नबी की तरफ लफ्ज खता की निस्बत की गई है। और ये तर्जमा क्या आम मुसलमानों के लिए है या खास उलमा के लिए है? सब के लिए है। तो क्या आला हजरत ने तौहीन पढ़ाई? आला हजरत ने तौहीन बताई? आला हजरत ने अदब पढ़ाया, अदब बताया। अगर कुरान पढ़ते पढ़ाते हुए, कंजुल ईमान पढ़ते पढ़ाते हुए खता की निस्बत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ कर दी जाए तो तौहीन नहीं है, बिल यकीन नहीं है। तो फिर नबियों से नीचे किसी जात की तरफ अगर लफ्ज खता की निस्बत को कोई तौहीन कहता है तो फिक्र रजा को उसने छोड़ा है या हमने छोड़ा है? मसलक अहले सुन्नत को उसने छोड़ा है या हमने छोड़ा? कहते हैं कि वो अवाम को समझ नहीं आती, अवाम इसकी माना गलत लेती है, अवाम को पता नहीं। अवाम है या फिर तुम्हारे इमाम हैं? और जो अवाम को इमाम बना लें उनका हशर फिर वो उन अवाम की तरह ही होता है जो कल अनाम होते हैं। आला हजरत के अदब को अब चैलेंज किया जाने लगा, आला हजरत की तफसीर को, आला हजरत के तर्जमे को, और अपनी कम इल्मी और जहालत की बुनियाद पर उनके दिए हुए दीन पर उंगलियां उठाई जाने लगी, सिर्फ रवाफिज के बोझ और दबाव की वजह से। रवाफिज ने अपनी किताबों में हमारा नाम खताई रखा है। हमारे सुमरा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ये मेरे पास उनकी किताबें पढ़ी हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत इमाम बुखारी और हजरत इमाम मुस्लिम, इन सारे इमामों के लिए वो लफ्ज खताई इस्तेमाल करते हैं। क्यों? कि इन्होंने नबियों की तरफ लफ्ज खता की निस्बत की है। जो कल राफजी लिख गए अपनी किताबों में हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में, आज कुछ अनपढ़ों ने राफजियों की वो बोली हम हक परस्तों के बारे में बोलना शुरू की, तो फिर हमारी शान घटी तो नहीं बढ़ी है। इस्मतुल अंबिया अलैहिस्सलाम, ये किताब रवाफिज की, ज़ैनुल आबिदीन अब्द अली ताहिर, इसमें सुन्नियों का नाम लिखा है मुखत्तियातुल अंबिया, कि अंबिया की तरफ खता की निस्बत करने वाले। और कहा ये बेअदब लोग हैं माअज़ल्लाह, ये मुखत्तिया हैं, ये खताई हैं। ऐसी हवा चली कि जो उनकी बोली थी वो कुछ हमारे अपनों ने बोलना शुरू कर दी। उन्होंने बुखारी को खताई कहा, मुस्लिम को खताई कहा, इब्ने माजा को कहा, इमाम राजी को कहा, इमाम सुयूती को कहा। ये सब के हवाले इसमें लिखे हुए हैं, सफ़ा नंबर 84, 74 पर, 75 पर, 78 पर, 79 पर, कि ये लोग चूंकि नबियों की खता को जायज समझते हैं लिहाजा ये खताई हैं। तो जिस बेस पे कल के रवाफिज ने अहले सुन्नत के इमामों को कोसा, आज अनपढ़ों को यह समझना आई कि हम उनकी बोली बोल रहे हैं। उन्होंने तो बोलनी थी। वो जब हजरत सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बोलते हैं, मैं और तुम, हम किस खेत की मूली है कि हमारे खिलाफ नहीं बोलेंगे। और हमें यह पसंद भी नहीं कि उन्हें तो गाली दें, हमें ना दें। लेकिन सोचना उनको चाहिए कि जो अपना मसलक छोड़ के गैरों की हड्डियां चूसते फिर रहे हैं, कि अपने मसलक पे कायम रहो। अब इमाम आजम अबू हनीफा को रवाफिज खताई कहते हैं कि उन्होंने कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम की निस्बत
کی طرف خطایا کی نسبت ہو سکتی ہے۔ اب امام صاحب کو مجبوری قرآن کی ہے کہ قرآن میں ہے ان یغفر لی خطیئتی، امام صاحب کو مجبوری حدیث کی، ابھی میں وہ پڑھوں گا، اور وہ جو ہیں روافض انہیں نہ قرآن کی مجبوری ہے، انہیں نہ حدیث کی مجبوری ہے، ہمارے امام کو بھی مجبوری ہے، ہمیں بھی مجبوری ہے۔ تو جو میں نے فقہ اکبر سے عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑھ کے تمہیں سنایا، جس کے مطابق ہم سنی ہیں، اور ہماری اس بیان پر اعتراض کرنے والے رافضی قرار پاتے ہیں، اس کی دلیل میں نے اپنی طرف سے آج صدیوں بعد کہ امام صاحب نے اس کے پیش نظر کہا کہ جب قرآن میں این یغفر لی خطیئتی آیا ہے تو امام صاحب کیسے کہہ سکتے تھے کہ ان سے خطا کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا امام صاحب نے عقیدہ لکھا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہ صحیح بخاری شریف میں وہی چیز موجود ہے۔ یہ عمدۃ القاری شرح بخاری، یہاں صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھ کے سناتا ہوں جس میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار بار بخاری میں آئی ہے، بار بار مسلم میں آئی ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں کتابوں میں موجود ہے کہ میدان معاشر میں جب سب معاشر کی گرمی میں تنگ آ چکے ہوں گے تو کہیں گے کہ کوئی سفارشی تلاش کرو، ہمیں کم از کم یہاں سے تو آگے پیچھے کیا جائے، آگے جو حساب ہونا ہے جدھر جانا ہے وہ تو بات کی بات ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، فیأتون آدم، میں مختصر کر رہا ہوں، فیقولون انت آدم ابو الناس، آپ آدم علیہ السلام ہو، ساری انسانیت کے ابا جی ہو، خلقک اللہ بیدہ، رب نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، واسکنک جنتہ، اور رب نے آپ کو جنت میں رکھا، واسجد لک ملائکتہ، اور وہ شان دی کہ اپنے فرشتوں سے سجدہ تمہارے لیے کرایا۔ بڑی قدر ہے رب کے دربار میں آپ کی۔ آج ہم پھنسے ہوئے ہیں، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا نام رب نے آپ کو پڑھایا۔ تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کرو اللہ کے پاس، حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَكَانِنَا هَذَا، یہ اس جگہ کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ہیں اور گرمی بڑی ہے، یہاں سے ہمیں کہیں آگے پیچھے بھیجا جائے، ہماری سفارش کرو۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، یہ میں نہیں کر سکتا کام، کیوں؟ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطیہ کا ذکر کریں گے۔ یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، پتہ نہیں وہ کس طرح لوگ بخاری پڑھاتے ہیں۔ اگر بخاری پڑھی پڑھائی ہو تو پھر تو پتہ ہونا چاہیے کہ مقام نبوت میں لفظ خطا کا ذکر آتا ہے۔ یہ نہیں ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم بار بار اس کو بیان کریں، مگر جو حقیقت ہے وہ تو علم میں ہونا چاہیے۔ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطیئہ کا ذکر کریں گے، وہی اجتہادی خطا دانہ کھانے والی کہ میں تو نہیں آج بولوں گا اللہ کے دربار میں، اس کا جلال بڑا ہے۔ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اب اس کا ترجمہ اعلی حضرت سے پوچھو تو جنہوں نے قرآن میں خطیہ کا خطا کیا ہے یہاں بھی وہ یہی کریں گے۔ ابھی میں حدیث سے پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، حدیث کا ترجمہ فتاوی رضویہ شریف سے۔ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اور کہیں گے ائتوا نوحا، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ جب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے جا کر اپنی درخواست ان کے سامنے رکھیں گے۔ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ کہیں گے نہیں میں بھی نہیں، وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے، ذنب نہیں، خطا۔ کہیں گے ائتوا ابراہیم خلیل الرحمن، تم جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ سارے لوگ جب وہاں پہنچیں گے وہ کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ
یہ میں بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں کروں گا، اور وہ اپنا معاملہ سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے تم آگے بڑھو، اور ائتوا موسیٰ عبدا اتاہ اللہ التورات، عظیم بندے ہیں اللہ کے موسیٰ علیہ السلام، وہ کام کروا دیں گے تمہارا، ان کے پاس چلے جاؤ۔ سارے جب وہاں پہنچیں گے تو وہ کہیں گے انی لست ہناکم ویذکر لہم خطیئتہ، لیکن ایتو عیسیٰ علیہ السلام۔ خلاصہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار پہلے ہی تیار بیٹھے ہوں گے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ ہے، گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا۔ ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہی وہ عالی مقام ہوگا۔ آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ دوسرے کہہ رہے ہیں لست ہناکم، اور آپ فرمائیں گے آنا لہا، میں تو بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہوں، میں کرتا ہوں سفارش۔ اور پھر آگے سفارش کا ذکر ہے، اور یہ کہ 3 مرتبہ تشریف لے جائیں گے، چلو میں کروڑوں کو بٹھا کے جہنم سے جنت پہنچا دیں گے۔ پوری حدیث کا مضمون بڑا طویل ہے، لیکن میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو عقیدہ آپ کے سامنے پڑھا فقہ اکبر سے، پہلے اس کی دلیل قرآن سے پیش کی، اور اب دلیل بخاری سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے عظیم انبیاء علیہ السلام کا یہاں تذکرہ ہے، اور یہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے ان کی کوئی توہین نہیں کی معاذ اللہ، کہ نبیوں کی طرف خطا کی نسبت کر کے سرکار نے ان کو کوئی مقام پست کیا ہو یا کوئی توہین کی ہو، یا جو کہے کہ توہین کی وہ اپنا ایمان کیسے بچا۔ تو یہ بخاری ہے، اسے ہم چھوڑ نہیں سکتے حدیث کی وجہ سے، حدیث سرکار کی ہے۔ ہم روافظ کے دباؤ پہ آ کر آج کہیں کہ نہیں خطا جو ہے وہ نبوت سے نیچے بھی اللہ کے جو محفوظ بندے ہیں ان میں سے اگر کسی کو ہو تو توہین ہو جائے گی، ان کا عقیدہ ضرور ہے، مگر وہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ انہیں مجبوری نہیں، نہ قرآن کی نہ حدیث کی۔ ہمیں قرآن کی بھی مجبوری ہے، حدیث کی بھی مجبوری ہے۔ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ خَطِيئَتَهُ، اس بیس پہ روافظ نے کہا بخاری خطائی ہے۔ انہیں تو حیا نہیں کسی کی کہ یہ حدیث کیوں ذکر کی، وہ کہتے ہیں گھڑ کے ذکر کی۔ وہ کہہ لیں، لیکن میں اور تو نہیں کہہ سکتے کہ گھڑ کے ذکر کی۔ انہوں نے جانا ہے جہنم میں، ہم نے اسی بخاری کے ہاتھ پہ جانا ہے جنت میں۔ قرآن میں خطیہ کا ذکر آیا اور حدیث میں ذکر آیا، تو پتا چلا اب معنی پر اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو خطا کا اور معنی کوئی کیا کرے گا۔ میں نے اعلی حضرت سے کروا دیا، اپنے گھر میں کنز الایمان سے دیکھ لو 19ویں پارے میں خطائیں کا لفظ، اور حدیث کا دیکھنا ہے تو پھر فتاوی رضویہ شریف میں حدیث کے تراجم جو جہاں موجود ہیں، یہ 30ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی ہے، یہاں 186 صفحے پر حدیث کا ذکر ہے، لما اقترف آدم الخطیئۃ، وہی جس کا ذکر بخاری میں ہے کہ میں نہیں سفارش کروں گا کہ میری یہ خطیہ ہے، یذکر خطیئتہ، وہ حدیث لما اقترف آدم الخطیئۃ، اقتراف کا مطلب ہے ارتکاب کیا۔ اب خطیہ کا معنی کیا کریں؟ تو یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، یعنی آدم علیہ السلام نے خطا کا ارتکاب کیا۔ اس بیس پر جب کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے کہ رجوع کر لو، تو میں نے کہا اعلی حضرت سے کیسے کرواؤ گے؟ اگر طریقہ ہے
تو پھر شروع کر لو سلسلہ، ورنہ یہ دروازہ مت کھولو، قیامت تک بند نہیں ہوگا۔ امت کی 14 صدیوں میں ہزاروں امام ہیں، یا انہیں تمہاری زبان سے انہیں گستاخ کہنا پڑے گا، یا پھر قبر سے نکال کے توبہ کروانی پڑے گی۔ نہ تم توبہ کروا سکتے ہو اور نہ تم گستاخ کہہ سکتے ہو۔ اگر کوئی حل ہے تو میں رجوع کر لیتا ہوں، چونکہ میرے بعد فوراً باری ان سب کی آئے گی۔ مخالف تو منہ کھول کے بیٹھے ہیں، میں نے آگے اپنا آپ تیروں کے لیے پیش کر رکھا ہے کہ مجھے مار لو، امام احمد رضا کو مت مارنا تیر۔ میں نے مجدد صاحب کے سامنے اپنا سینہ تان کے رکھا، میں نے داتا گنج بخش کی طرف انہیں نہیں جانے دیا، میں نے بخاری مسلم سے ان بھونکنے والوں کو روک کے رکھا کہ مجھے خطائی کہو، انہیں نہ کہنا، میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں نے تو یہ جنگ لڑی، میں نے کہا اس کا جواب دو، اور آج بھی قرض ہے لوگوں پر کہ لوگ تو پوچھیں گے کہ اگر جلالی گستاخ ہے تو پھر یہ کہاں کا ادب ہے؟ انہوں نے تو غیر نبی کو کہا، انہوں نے نبی کو کہا۔ ان کی توبہ ثابت کرو کہاں اس سے رجوع کیا تھا، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر مانو کہ گستاخ ہیں۔ تو کیا ایسا دروازہ کھل جاتا کہ ساری امت ہم اپنے اکابر گستاخ بنوا لیتے؟ ہم نے جیلیں کاٹ لی ہیں مگر اپنے اکابر کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیا اللہ کے فضل سے۔ اور دلیل ہے، جیے تو دلیل کے ساتھ کوئی جیے، لائیں اس کا جواب۔ قیامت آ سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، ان لوگوں میں کسی کے پاس سنی مسلک پہ قائم رہ کے دلیل نہیں ہے۔ ہاں رافضی بن کے ہے، مگر وہ تو جہنمی بننا ہے۔ دلیل دیتے دیتے اگر جہنمی بن جائے تو اس دلیل کا کیا فائدہ؟ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول میں نے اس کی دلیل تمہارے سامنے نبوت کے عقیدے کے لحاظ سے قرآن سے بھی رکھی اور حدیث سے بھی رکھی، اور اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس بہت سی شروحات ہیں۔ یہ کتاب مجھے میرے استاد صاحب نے تحفے میں دی ہے، عمدۃ القاری جی، استادوں کی شرح بخاری جو آپ مطالعہ فرماتے رہے ہیں زندگی بھر، آج میں اسی سے دیکھ کے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ اب ایک دوسری حدیث ہے، مجھے حیرانگی ہے کہ لوگ کیوں نہیں علم کی طرف آتے اور اپنا فیصلہ، جب یہ دعویٰ ہے کہ ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں تو یہ مسئلہ بھی تو سرکار کے دربار میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے؟ میں ایک دوسری حدیث کے آئینے سے مسئلے کو تھوڑا سا آسان بنا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جامع ترمذی، اس کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 382 حدیث نمبر 2499، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور لفظ اتنے آسان ہیں کہ جو دارالعلوم پڑھنے نہیں گئے ان کو بھی ترجمہ آئے گا۔ لفظ کل کا معنی کس کو نہیں آتا، اور ابن آدم کا معنی کس کو نہیں آتا؟ آدمی ہو اور ابن آدم کا معنی نہ۔ اور اگلا لفظ وہ جو انہوں نے ہمارے لیے مشہور کر رکھا ہے، حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ سیاستہ میں پہلے نمبر پہ یہ پیش کر رہا ہوں، ترمذی شریف، حدیث کیا ہے؟ کل ابن آدم خطاؤن، کل ابن آدم، اگر جدا کریں گے کلو ابن آدم، کل ابن آدم خطاؤن، خطا سے یہ مبالغہ ہے، اور اس سے جو اس میں منسوب ہے وہ خطائی نہیں بنے گا بلکہ اس سے بھی بڑا خطائی۔ یہ حدیث کہاں آئی؟ سننے ترمذی میں، جامع ترمذی میں۔ اب سننے ابن ماجہ، اس کے اندر حدیث شریف ہے 4251،
یہاں ابن آدم کی جگہ لفظ ہے بنی آدم. حدیث ہے کلو بنی آدم خطاؤن. ابھی ترجمے پر بحث بعد میں ہوگی. یہ اب صحاح ستہ کی 2 کتابوں سے یہ میں نے حوالہ پیش کیا. مسند امام احمد اس کے اندر 13,080 حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو بنی آدم خطاؤن. ہر بنی آدم ہی خطائی ہے. استاد بیٹھے ہوئے ترجمہ آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے. اور مستدرک للحاکم اس کے اندر ویسے تو سینکڑوں کتابوں میں ہے, میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. مشکات میں بھی ہے حدیث نمبر 7691 کلو بنی آدم خطاؤن. یہ ساری میں نے کتابیں کھول کے رکھ کے سامنے حدیث پڑھ دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلو بنی آدم, ہر بنی آدم کیا ہے؟ خطا ہے. ہر بنی آدم. اور اس میں جب اس میں منصوب بنائیں گے ہوگا خطائی ہے. اب جو لوگ روافض کی تو بات چھوڑو, وہ تو اس لسٹ میں ہی نہیں کہ جنہیں کوئی جنت کا سبق دیا جائے ان کے تالے لگے ہوئے ہیں. یہ جو نیا ٹولہ بن رہا ہے ان کی محبت میں, اگر تمہیں کوئی تانا دے او آدمی, او آدم کے بیٹے, او بندے دے پترا, آدمی, تو تم کہو گے کہ تو نہیں آدمی, تو کسی اور نسل کا ہے. جب حدیث کہتی ہے کہ جو بھی ابن آدم ہے وہ خطائی ہے, تو جو ہمیں خطائی کہتے ہیں خود کس نسل کے؟ ہمیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرما دیا چونکہ ہم ابن آدم ہیں. ہم ابن آدم ہیں اور ہم خطائی ہیں, چونکہ جو بھی ابن آدم ہے وہ خطائی ہے. یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے اور میں نے پڑھ کے سنائی ہے. اسے سمجھنے میں بھلائی ہے, جو نہیں سمجھیں گے ان کی رسوائی ہے. اگر پنجابی میں کہوں جیڑا بھی بندے دا پتر ہے وہ خطائی ہے, تو سن آ کے یہ خطائی نے خود کی دسنا چاہتے نے, کیونکہ بندے دا پتر تے خطائی ہے. سرکار فرما رہے ہیں کلو بنی آدم یا کلو ابن آدم, کم از کم یہ جس نام پہ درس بنا کے بیٹھے ہیں یہ لوگ, کوئی شرع تو دور متن ہی پڑھ لیا کریں یہ, اور کم از کم چاچی نے تانا دینے کا بھی آ جائے. تانا یہ دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خطائی ہے, یہ خطائی ہے. سرکار فرماتے ہیں جو بھی نسل آدم میں ہے وہ خطائی ہے. پھر ان کی گالی کہاں گئی؟ چونکہ یہ جب یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ تصور دیتے ہم ایسے نہیں ہیں, تو پھر بندے دے پتر ہی نہیں ہے. چونکہ بندے دا پتر ہے وہ تے خطائی ہے. قیامت تک مجھے جواب دیں یہ لونڈے, یہ وبال ہے ان پر. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہ روافظ کے گھروں کے چکر لگانے والے, ان کے گھر میں بیٹھ کے قورمے کھانے والے, اب مجدد والی روب دبک نہیں رہی. دیکھا مینار پاکستان کے جلسے پہ ایک رات پہلے جو روافظ نے کانفرنس کی, سنی ہے نا تم نے, سنی ہے نا, وہ عام چل رہی ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ جلالی جو ہے اس کے پیر کے بیٹے تو ہمارے گھر آئے کہ ہم نے اس کو جلالیت سے نکال دیا ہے. تو میں نے کہا جو جعلی جلالیت ہے وہ تمہارے گھر رہنے والوں کی ہے, اور جو جلال الدین شاہ والی جلالیت ہے وہ مینار پاکستان پہ تمہارے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں. اب اس کی 2 شروحات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
میں صرف خطائی کہنے والوں کو آئینہ اسے دکھانا چاہتا ہوں، باقی مسئلہ بھی اس میں ہے۔ استاد محترم، باقی شیوخ الحدیث، اسی مسئلے سے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے کہ جو 3-4 سال سے مسئلہ چلا ہوا ہے کہ اس کا حدیث میں مسئلہ کیا لکھا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم کے ہر فرد کا تذکرہ ہے اور ان کی طرف خطا کی نسبت ہے، اور یہ حدیث ہے۔ کیا آپ حدیث آپ نہیں پڑھیں گے کہ روافض ناراض نہ ہو جائیں؟ ترجمہ نہیں کریں گے کہ روافض ناراض نہ ہو جائیں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اشیاۃ اللمعات کے اندر جب اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اکثر فرزندان آدم کے در حکم کل اند خطا کنندان، صرف نبیوں کو نکالنے کے لیے کہ نبی مستثنا ہے۔ اگر خطا کا معنی خطا اجتہادی نہیں لینا، اگر لینا ہے تو پھر ان کی طرف بھی نسبت وہ امام صاحب نے لکھی، اور لکھتے لکھتے یہ جملہ چیلنج ہے قیامت تک ان لوگوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہر کے ہست از آدمیاں، یعنی جو بھی آدمی ہے، جو بھی جز انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم، سوائے نبیوں کے، کہ معصوم اند، چونکہ وہ معصوم ہیں، کہتے ہیں ہر کے ہست از آدمیاں از خطا خالی نہ باشن، جو بھی آدمیوں میں سے ہے سوائے نبیوں کے، چونکہ وہ معصوم ہیں، اور جو معصوم نہیں ہیں یعنی نبیوں کے سوا ہر فرد، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں از خطا خالی نہ باشن، وہ خطا سے خالی۔ اب نبیوں کے سوا ہر فرد میں کیا اہل بیت کے افراد نہیں آتے؟ کیا صحابہ کرام نہیں آتے؟ کیا اولیاء نہیں آتے؟ تو کیا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی گستاخ ہیں سارے ولیوں کے؟ از خطا خالی نہ باشن، یہ ترجمہ لفظ خالی بھی تمہیں ترجمہ آتا ہے، یہ سارا آسان سا۔ اور اسی پر جو شرح طیبی ہے مشکات کی